آیت اس میں جو مضمون باندھا گیا ہے وہ مضمون یہ ہے کہ یہ جو قیامت کے دن کے گواہ ہوں گے، جس میں انسان کے اپنے اعضاء و جوارح بھی ہوں گے، اپنے ہاتھ ہوں گے، اپنی زبان ہوگی، اپنے کان ہوں گے، اپنی آنکھیں ہوں گے، اپنے پاؤں ہوں گے، اپنا پیٹ ہوگا، اپنی شرمگاہ ہوگی. یہی انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ طاہرین جس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ان میں ایک شخص، ایک کردار ہے جو مفترن علی اللہ، افتراء علی اللہ، جس نے خدا پر بہتان باندھا. اس کے خلاف اللہ کے نبی گواہی دیں گے، اس نے فلاں جگہ خدا پر افطرا باندھا، فلاں جگہ افطرا باندھا، یہ بات وہ بات وہ بات. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وقت کا امام، وہ گواہی دے رہا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر حسنین صاحب نے وہ جو مسئلہ بیان کیا تھا نا، وہ افطرا تھا، خدا پر جھوٹ باندھا تھا. وہاں ممبر پہ بیٹھ کے وہ مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کے یہ جو مسئلہ، کون سا مسئلہ جس کے بیان کے لیے میرے پاس کوئی شرعی حجت نہیں تھی، اور میں نے کہا خدا کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، علی نے یہ فرمایا، امام حسین نے یہ فرمایا، امام زین العابدین نے یہ فرمایا، اور جناب زینب یہ فرما رہی تھیں، اور جناب سکینہ نے یہ فرمایا. پناہ بے خدا کہ جو ممبر حسین سے ذکر حسین اس نے کیا بذام خود، قیامت کے دن وہی مولا حسین اس کے جھوٹ کی گواہی دے رہے ہوں کہ اس نے خدا پر افطرا باندھا، اس نے مجھ سے غلط نسبت دی، اس نے نبی سے غلط نسبت دی، اس نے امام زین العابدین سے غلط نسبت دی. گویا ہم رسیا ہو گئے جھوٹ بولنے کے، وہ بھی نام عزا اور عزاداری پر. صدری علم چلتا ہے، صرف ایک ہی راہ نجات ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں، جس چیز کو شریعت کے طور پر، فقہ کے طور پر، عقائد دینی کے طور پر، اخلاق دینی کے طور پر، تاریخ اسلام کے طور پر، سیرت معصوم کے طور پر، جس چیز کو خدا سے نسبت دے رہا ہوں یا معصوم سے نسبت دے رہا ہوں، یا تو میرے پاس اس کے اثبات کے لیے قرآن کی آیت ہو. قرآنی آیت کم از کم اگر نص نہیں ہے تو ظہور اس آیت کا. اب آپ یہ بھی سمجھنے کی باتیں ہیں. علم سے بھاگنے والی قوم کو کیا پتہ کہ نص کیا ہوتی ہے، ظہور کیا ہوتا ہے، مشابہ کیا ہوتی ہے، مبہم کیا ہوتی ہے، عام کیا ہوتی ہے. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہی قسمیں بتائیں کہ کتنے جھوٹ والے بولنے والے وہ جھوٹے ہوتے ہیں کہ بول تو آیت رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا ہوتا کہ آیت متشابہات میں سے ہے یا محکمات میں سے ہے، یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، یہ آیت عام ہے یا خاص ہے. جس بندے کو نہ عام کا پتہ، نہ خاص کا پتہ، نہ ناسخ کا پتہ، نہ منسوخ کا پتہ، نہ محکم کا پتہ، نہ متشابہ کا پتہ، نہ ظاہر کا پتہ، نہ نص کا پتہ، اصلاً قرآن کی ایک آیت بھی اس کے پاس نہیں ہے، فرق جوڑتا جا رہا ہے بات کو، یہ اللہ نے فرمایا، یہ رسول نے فرمایا، یہ امام حسین نے فرمایا، وہ امام زین العابدین نے فرمایا. فقیہ کا بدن کانپتا ہے فتویٰ دیتے ہوئے، باوجود اس کے کہ 2 مہینے بحث کرتا ہے، قرآن کی آیات بحث کی، معصومین کا فرمان بحث کیا، طلباء کے ساتھ ہفتہ ہفتہ ایک ایک بات پہ، ایک ایک حدیث پہ، لیکن فتویٰ دیتے ہوئے کانپتا ہے قلم، اور پھر نیچے لکھتا ہے واللہ عالم. کوئی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لے. فقیہ پہلے صفحے پہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے، یہی لکھتا ہے نا کہ میں جو سمجھ پایا وہ میں نے لکھ دیا، واللہ عالم، اب خدا جانتا ہے جو مجھے سمجھ آیا. لیکن یہاں ہر بات 2 مقامات پر بڑی صراحت کے ساتھ قرآن نے لعنت کی ہے جھوٹے پر. ایک وہ آیت مباہلہ جس کو آپ ہمیشہ فضائل میں سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ آیت کیا ہے؟ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین.
جھوٹوں پر لعنت. اور یہ آیے شہادت میں بھی وہاں بھی جھوٹوں پر لعنت ہوئی ہے. اور کتنے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، والقرآن یلعن، کتنے مصائب پڑھنے والے مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مصائب جن کا ہے وہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں. کتنے فضائل پڑھنے والے جو فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کا فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی لعنت کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا ذمہ دار قوم بنے، تھوڑا سا ذمہ دار خطیب بنے، تھوڑا سا ذمہ دار ذاکر بنے، تھوڑا سا ذمہ دار انسان بنے. کل ایک ایک حرف کا حساب دینا ہے. خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روز محشر کے حساب کے لیے آمادہ رہنے کی اور توفیق دے کہ ہم اس دن بارگاہ ربوبیت میں بری شمار ہوں.